میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ اسلحہ لائسنس کیسے بنوا سکتے ہیں، اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں، جس کے بعد کافی دوستوں نے مجھ سے سوال کیا، کمنٹس میں پوچھا کہ مختلف قسم کے اسلحہ لائسنس کی فیسیں کیا ہوں گی اور اس کو رینیو کروانے کی فیس کتنی ہے، اور آل پاکستان اسلحہ لائسنس کی کیا فیس ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایج کے متعلق پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ اسلحہ لائسنس بن بھی رہے ہیں یا نہیں بن رہے۔ ان تمام سوالوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ امید ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کے ذہن میں ان سوالوں کے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی ابہام نہیں رہے گا۔ اسلحہ لائسنس کو فیس کے لحاظ سے دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی کیٹیگری اے ہے، جس میں فائلر حضرات اپنا اسلحے کا لائسنس بنوا سکتے ہیں، جبکہ دوسری کیٹیگری میں نان فائلر حضرات آتے ہیں۔ تو میں دونوں کیٹیگریز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ون بائی ون۔ پہلے میں آپ کے ساتھ فائلر کیٹیگری ڈسکس کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی فائلر شخص ہے، یعنی وہ ٹیکس پیئر ہے اور وہ اپنا اسلحے کا لائسنس بنوانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کو نادرا کی پروسیسنگ فیس 2330 روپے، جبکہ 50,000 روپے اسلحہ لائسنس کی فیس ہے اگر وہ غیر ممنوعہ بور کا اسلحہ لائسنس بنوانا چاہتا ہے، یعنی ایسا لائسنس جو سنگل فائر کرتا ہو، بریسٹڈ فائر نہ کرتا ہو، جیسے کہ 9mm ہے، 30 بور ہے، 12 بور ہے، 32 بور ہے، 22 بور ہے، تو یہ غیر ممنوعہ بور کی فیسیں ہیں۔ وہ 7,700 روپے جو ہے غیر ممنوعہ بور کی فیس بھی ادا کرے گا۔ اس طرح اس کا جو ٹوٹل ہے وہ 2320 پلس 50,000 پلس 7,700، تقریباً یہ 60,000 روپیہ اس کی غیر ممنوعہ بور کی فیس بنتی ہے۔ اگر وہ ممنوعہ بور کی یعنی پروہیبٹڈ بور کا لائسنس بنوانا چاہتا ہے، اس صورت میں اس کو 2330 روپے نادرا کی پروسیسنگ فیس ہے، 50,000 جو ہے وہ لائسنس کی فیس ہے، اور پروہیبٹڈ بور کی فیس 15,500 روپے ہے۔ اس صورت میں اس کو 68,000 روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ یعنی اگر کوئی فائلر شخص غیر ممنوعہ بور کا لائسنس بنوانا چاہتا ہے تو اس کو 60,000 روپے، اور اگر وہ ممنوعہ بور یعنی کہ پروہیبٹڈ بور کا لائسنس بنوانا چاہتا ہے تو اس کو 68,000 روپیز دینے پڑیں گے۔ ہم کیٹیگری بی کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی نان فائلر یا ایسا شخص جو ٹیکس پیئر نہیں ہے وہ اسلحہ لائسنس بنوانا چاہتا ہے، تو اس کو 2320 روپے نادرا کی پروسیسنگ فیس جو سیم ہی ہے، 50,000 اسلحہ لائسنس کی فیس یہ بھی سیم ہے، اس کے علاوہ غیر ممنوعہ بور کی فیس بھی دینا پڑے گی، وہ ہوگی 14,000 روپے۔ تو اس طرح اس کی فیس ہوگی 2320 پلس 50,000 پلس 14,000 پلس یہ تقریباً 67,000 روپیہ بن جاتی ہے اگر وہ ممنوعہ بور یعنی پروہیبٹڈ بور کا اسلحہ لائسنس بنوانا چاہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو 2320 جو پروسیسنگ فیس ہے، 50,000 لائسنس کی فیس، دونوں سیم ہی ہے تقریباً، یہ تقریباً اس کو 80,000 روپیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی نان فائلر ایسا شخص ٹیکس ادا نہیں کرتا، وہ اپنا غیر ممنوعہ بور یا نان پروہیبٹڈ بور کا لائسنس بنوانا چاہتا ہے تو اس کو دینے ہوں گے 67,000 روپے۔ اگر وہ پروہیبٹڈ بور یعنی ممنوعہ بور کا اسلحہ لائسنس جس میں AK-47 کلیشنکوف یا G3 آ جاتی ہے، اسے دینے ہوں گے 80,000 روپے۔ ایک تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے جس میں ایسے گورنمنٹ آفیسر ہوتے ہیں جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، اگر وہ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو ان کو جو لائسنس کی فیس ہے وہ معاف ہوتی ہے، یعنی اس کو 50,000 جو لائسنس فیس ہے وہ معاف ہوتی ہے۔ ان کو صرف نادرا کی پروسیسنگ فیس جو 23,000 ہے اور 2330 روپے ہے وہ دینی ہوتی ہے، اور اگر وہ غیر ممنوعہ بور کا اسلحہ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو 1,500 روپیہ، اور اگر وہ ممنوعہ بور کا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو 3,000 روپیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص اپنا لائسنس جو ہے اس کو رینیو کروانا چاہتا ہے تو پہلے جو اسلحہ کا لائسنس تھا وہ 5 سال کے لیے رینیو ہوتا تھا، اور اب ہر سال کے لیے اس کو 5,000 روپے رینیو کروانے کی فیس دینی ہوگی۔ اگر کوئی شخص آل پاکستان اسلحہ لائسنس بنوانا چاہتا ہے تو آل پاکستان کا اسلحہ لائسنس کی جو فیس ہے
وہ 1 लाख रुपये है। यानी पहले जो पंजाब में 50,000 रुपया दे रहे थे उसको अब 1 लाख रुपया देनी होगी। जो नादरा की प्रोसेसिंग फ़ीस है वो तकरीबन 3,000 से 3,200 रुपया है। इस तरह वो आल पाकिस्तान का असला लाइसेंस बनवा सकता है। ये भी बताता चलूँ कि पहले जो लाइसेंस की एज थी वो 25 साल थी। यानी जो शख्स 25 साल या इससे ज़्यादा होगा वही असला लाइसेंस बनवा सकेगा। लेकिन अब उम्र 5 साल कम करके 20 साल कर दी गई है। कुछ भाइयों ने ये भी सवाल किया था कि अब लाइसेंस बन रहे हैं या बंद हो गए हैं। कुछ दिन पहले लाइसेंस बन रहे थे लेकिन अब उन्होंने ये वाला कोटा ख़त्म कर दिया है। वो भी सिर्फ नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड के लाइसेंस बन रहे थे। कोटा ख़त्म होने की वजह से अब किसी भी किस्म का लाइसेंस नहीं बन रहा। उम्मीद है कुछ ही दिनों के बाद कोटा दोबारा ओपन हो जाएगा और लाइसेंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस यही है कि गैर ममनुआ बोर्ड के लाइसेंस बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।